بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدت پر ایک ایسی دلیل بیان کی جا رہی ہے جس دلیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی ماننے پہ مجبور تھے۔ اس کو دلیل اعترافی کہتے ہیں، اعترافی دلیل، یا یوں سمجھ لیں، دوسرے انداز میں یوں سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے سوال کر رہے ہیں کہ تم ہی اس کا جواب دو کہ تمہارے نزدیک اس کا کیا جواب ہے۔ تم جو جواب دو گے مسئلہ حل ہو جائے گا کہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ چند سوالات ہیں یہاں۔ یہ پہلا سوال ہے، قل امر کا صیغہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ان سے پوچھئے، قل اے رسول آپ پوچھئے، کن سے؟ اے من المشرکین، مشرکین سے پوچھئے، مخالفین سے پوچھئے۔ کیا پوچھنا ہے جی؟ من یرزقکم، من استفہامیہ ہے، من استفہامیہ برائے سوال ہے۔ من یرزقکم، تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ تمہیں کون؟ من السماء، آسمانوں سے بارش آتی ہے، رزق لاتی ہے، والارض، اور زمین سے، زمین سے فصلیں اگتی ہیں۔ رزق کی شکل آسمان و زمین سے یہ ہے کہ آسمان سے کیا آتی ہے؟ بارش، زمین سے فصل اگتی ہے۔ یہ رزق کے اسباب کون مہیا کرتا ہے؟ مزید کہا وَمَن يُخْرِجْ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون مالک ہے، بھلا کون مالک ہے؟ السمع، سننے کی قوت کا، السمع، سننے کی قوت، والابصار، اور دیکھنے کی قوت۔ یہ سننے کی طاقت کس نے دی ہے اور دیکھنے کی طاقت کون مالک ہے ان کا؟ بتاؤ میں۔ تیسرے نمبر پہ کہا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ انڈا مردہ ہوتا ہے، چوزا زندہ نکل آتا ہے۔ کافر مردہ ہوتا ہے، اس کے گھر مسلمان بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو نکالتا ہے مردہ کو من الحی، زندہ سے؟ یہ کام کس کے ہیں؟ پھر مزید سوال کیا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے؟ یدبر، انتظام کرنا، الامر، تمام معاملات جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ پہلا سوال کہ زمین و آسمان سے رزق دینے والا کون ہے؟ دوسرا سوال کہ سننے اور دیکھنے کی طاقت کا مالک کون ہے؟ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا۔ کتنے سوال ہو گئے؟ چوتھا سوال وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ،
سارے کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ آسمانوں کے نظام، زمین کے نظام، پھر زمین کے اندر انسانوں کے انتظامات کرنے، باقی مخلوقات کے انتظامات، خوراک، زندگی، صحت، من یدبر الامر، ان سارے کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے بتاؤ؟ فَسَيَقُولُونَ، تو ان قریب کہیں گے اللہ۔ مخالف بھی کہتا ہے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ رازق کون ہے؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون ہے؟ انسانی قوا کا مالک، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، پکڑنے کی قوت، ان قوتوں کا مالک کون ہے؟ اور سارے کائنات کا نظام چلانے والا کون؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ۔ مکہ کے لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اعتراف کرتے، مانتے۔ فَقُلْ، پھر آپ انہیں کہہ دیں، افلا تتقون، افلا تتقون، جب یہ ساری باتیں مانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں، افلا تتقون، پھر کیوں نہیں بچتے ہو یہ شرک سے؟ الشرک مفعول بھی محذوف ہے تتقون کا، افلا تتقون الشرکا، اور شرک کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ دوسرا معنی یہ بھی کہ افلا تتقون عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ مانتے بھی ہو اور پھر گڑبڑ کرتے ہو۔ جب ان سارے سوالوں کا جواب دیتے ہیں کہ یہ کام اللہ کرتے ہیں، اب نتیجہ نکلا ہے اس دلیل کا، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، اب مان لو یہی اللہ ہے، ربکم الحق، جو تمہارا سچا رب ہے، جو یہ سارے کام کرتا ہے وہی سچا رب ہے، اس کا کوئی شریک ہے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ، پس نہیں ہے اس حق کے واضح ہونے کے بعد الا الضلال، مگر گمراہی ہی۔ اب توحید نہیں مانو گے تو شرک ہی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، فَأَنَّا، پس کہاں پھرے چلے جا رہے ہو؟ تصرفون، الٹے منہ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی عبادت سے کیوں اعراض کر رہے ہو؟ جب مانتے ہو کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے تو عبادت بھی کس کی کرو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ کی عبادت سے کیوں پھر رہے ہو؟ آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا اسی آیت پہ غور کر لیں ہم سب کہ اتنی توحید تو مکہ کے مشرک مانتے تھے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ آگے آئے گا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون؟ تو کہیں گے زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ کہیں گے تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تو کہیں گے اتنی توحید مشرکین مکہ، ابو جہل بھی مانتا تھا کہ رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا، اتنی توحید تو ابو جہل بھی مانتا تھا، لہٰذا اتنی توحید کافی نہیں۔ توحید مکمل تب ہوگی جب یہ کہا جائے گا کہ یہ کام اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا، تب توحید مکمل ہوگی۔ جھگڑا یہی تھا، جب آپ کہتے تھے کہ اللہ ہی کرتے ہیں کہتے ٹھیک ہے، جب آپ کہتے لات عزیٰ منات نہیں کرتے، یہاں جھگڑا ہو جاتا تھا۔ آج بھی اگر ہم اتنی بات کہتے ہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ، کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن جب کہو گے اللہ کے نیک بندوں کو جو اللہ کا شریک بنائے، وہ پھر کہیں گے یہ وہابی ہو گیا، بھائی یہ گڑبڑ ہو گیا۔ تو توحید تب مکمل ہوتی ہے جب دوسرے کی نفی بھی ہو، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی زندہ مردہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ آگے چلیے جی، کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، یوں ہی ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی بات ان لوگوں کے بارے میں جو نافرمان ہو گئے ہیں۔ کون سی بات ثابت ہو گئی؟ انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مانتے ہیں رزق اللہ دیتا ہے، لیکن آپ کو نبی نہیں مان رہے، شرک سے نہیں تائب ہو رہے، لہذا نبی آپ پریشان نہ ہو، یہ ضدی لوگ ہیں، ان کو ایمان نہیں ملے گا۔
قل هل من شرکائکم، یہ ایک اور سوال آ گیا، یہ بھی مشرکین سے سوال ہے، ان سے سوال کیجئے اور ان سے جواب لیجئے، یہ لاجواب ہو جائیں گے۔ قل، میرے نبی ان سے پوچھئے، حل من شرکائکم، کیا ہے کوئی تمہارے خداؤں میں سے، من یبدأ الخلق، جس نے پیدا کی ہو مخلوق کو پہلی بار، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ اللہ ان کو پیدا کرے، پھر ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تمہارے خداؤں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے ابتداءً پیدا کیا پھر دوبارہ پیدا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہی ہے کہ ان کے خداؤں میں کسی میں اتنا اختیار نہیں کہ جس نے مخلوق پیدا کی ہو پھر دوبارہ۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ یبدأ الخلق، وہ اللہ ہی ہے جس نے مخلوق کو ابتداءً پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر اللہ ہی دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ کام اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں پھر جاتے ہیں، کہاں سے دھکا لگ جاتا ہے ان کو، اتنی واضح باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تیسرا سوال جو آپ نے مخالفین سے کیا، قل، تیسرا سوال بھی ان سے کیجئے، حل من شرکائکم، کیا ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے، کیا ہے کوئی تمہارے خداؤں میں سے، من یادی، جو رستہ دکھائے، الی الحق، کے حق کی طرف، ہے کوئی؟ یہ جو تم نے خدا بنائے ہوئے ہیں، کھڑے کیے ہوئے ہیں سامنے، یہ پڑے ہیں، ان میں سے کوئی ہے ایسا جو تمہیں حق کا راہ دکھائے؟ قل، کہہ دیجئے اللہ یہدی للحق، حق کا رستہ تو صرف کون دکھاتا ہے؟ للحق، اے الی الحق، لام الہ کے معنی میں ہے، حق کا راستہ اللہ ہی دکھاتے ہیں۔ اب خدائی تبصرہ سنیے آگے پھر، افمن یہدی الی الحق، بھلا وہ ذات جو کہ اللہ کی ذات ہے، جو رستہ دکھاتی ہے حق کا، احق کو، وہ ذات زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے، اللہ زیادہ حقدار ہے ان کی اتباع کی جائے، امن، یا وہ زیادہ حقدار ہیں، لا یہدی، لا یہدی، جو خود رستے پہ نہیں چل سکتے، لا یہدی، جو خود بھی رستے پہ نہیں چل سکتے، الا ان یہدا، جب تک کہ کوئی رستہ نہ بتائے، کوئی لے نہ چلے تب تک وہ خود چل نہیں سکتے، ایسے بے بسا خود اٹھ بھی نہیں سکتے، تمہیں کیا رستہ بتائیں گے؟ فما لکم، پس تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو غیر منصفانہ۔ اب بڑا عجیب جملہ ہے یہ جو ہے نا، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی۔ ایک صحابی تھے، عمر بن جمون کا نام تھا، ان کے بچے مسلمان ہو گئے، بیٹے مسلمان ہو گئے، خود مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ بچوں نے بڑی کوشش کی، لیکن بابا جو تھے ان کے خدا تھا، ایک بت تھا، روزانہ رات کو اس کو بڑا سیٹ کرتے، میک اپ کرتے، خوشبوئیں لگاتے، حاضری دیتے، سو جاتے۔ بچے بڑے پریشان تھے کہ ہماری محنت کامیاب نہیں ہو رہی۔ ایک دن بچوں نے یہ کیا کہ بھائی بابا جی کے جو خدا صاحب ہیں ان کے ساتھ کچھ ہاتھ کریں ہم، شاید اس سے بابا جی کو بات سمجھ آ جائے۔ ہوا یہ کہ بابا جی جب سو گئے بت خانے کو بند کر کے، تو بچوں نے یہ کیا کہ وہ کمرہ کھولا جس میں وہ بت پڑا ہوا تھا خدا، اس کو اٹھایا، اٹھا کے لے گئے، وہ گلی محلے کا جو چھپڑ تھا جس میں گلی محلے کا پانی جاتا تھا اس میں جا کر پھینک دیا، اس کو خدا صاحب کو گندے چھپڑ میں پھینک دیا۔ صبح جب بابا جی اٹھے کمرے میں گئے تو وہ کوئی نہیں، خدا صاحب ہے ہی کوئی نہیں، پتنی کہاں تشریف لے گئے،
بڑا ڈھونڈا نہیں ملا، چلتے چلو چھپڑ میں گئے تو وہاں پڑا ہوا تو پیچھا وہ خدا صاحب چھپڑ میں، او ہو یہ کیا بڑا ظلم ہوا خدا کے ساتھ کس نے کیا. وہاں سے نکالا، دھویا، لے آئے بھائی، پھر کمرے میں سیٹ کر کے رکھ دیا، سجا کے اگربتی لگائی، خوشبو لگائی، یہ خدا صاحب ہے. ٹھیک، بڑی گالی دی، کس نے ظلم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ. خیر دوسرے دن پھر یہی ہوا، پھر بچوں نے موقع پایا، اٹھایا، پھر جا کے پھینک دیا، پھر بیچارے گئے اٹھا کے لے آئے، پھر دھویا، صاف کیا. اب تیسرے دن ایک تلوار بھی اس کے پاس رکھ دی کہ بابا جی اب اگر آپ کو کوئی اٹھانے کے لیے یہ تلوار اس کے سر پہ مارنا، اپنا دفاع کرنا. خدا کو تلوار بھی دیتی. لڑکے سمجھ چکے تھے، ان کا یہ بابا بیچارہ کیا کرے گا، تلوار کیا چلائے گا. تیسرے دن ان بچوں نے اس بت کو بھی اٹھایا، تلوار بھی ساتھ لی، تلوار ساتھ باندھ کے اٹھا پھینکا کہ چھپڑ میں، ٹانگیں اوپر تھی، سر نیچے اس کا تھا. تیسرے دن جب گئے دیکھو وہ ہو بڑا کام خراب ہے، تلوار بھی ساتھ ہے، سر ایٹ لتا اتن. پھر کہا لا خیر فیہ، ادھر اندر خیر کوئی نہیں. سمجھا، اگر کچھ کر سکتا ہوتا تو اپنا ہی بچاؤ کر لیتا. پہلے 2 دن چھپڑ میں آیا، پھر تیسرے دن تلوار دی، تلوار بھی کچھ نہ کر سکی، پھر یہ گندگی میں پڑا ہوا ہے. اللہ نے ہدایت عطا فرما دی. یہ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ام لا یہدی الا ان یہدا، جو خود رستے پہ نہیں چل سکتا جب تک کوئی رستے نہ بتائے، کیا ایسا بے بس خدا ہو سکتا ہے؟ اب اپنے اوپر آ جائیں. ہمارا معاشرہ جو بن گیا، ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، بزرگ ہے، اللہ والا ہے، فوت ہو گیا. جب فوت ہو جائے تو کیا فوت ہونے کے بعد وہ اپنا غسل خود کر لیتا ہے؟ فوت شدہ آدمی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. غسل سے پہلے استنجا کرایا جاتا ہے. استنجا بھی وہی کراتا ہے جو غسل دیتا ہے. کبھی کوئی یہ نہیں کہتا پیچھے جو میں استنجا اپنا خود کروں گا. بھائی استنجا بھی غسل دینے والا کرواتا ہے، پھر یہی غسل دیتا ہے. اب غسل دینے کے بعد حضرت صاحب کہیں پیچھے ہٹ جو میں کفن خود پہنوں گا، نہیں، کفن بھی سیٹ کر کے رکھنے ہیں، پھر اٹھا کر اس کو اوپر رکھنا ہے، کفن دینا ہے. اب کفن دے دیا، تیاری ہو گئی. اب کوئی بھی چاہے جتنا بڑا بزرگ ہو کبھی نہیں کہتا بھائی چلو ہٹ جاؤ میں خود چل کے جاتا ہوں، اپنے قبر میں جاتا ہوں. کون جائے گا؟ اٹھا کے لے جاتے ہیں. سب مرید اکٹھے ہوتے ہیں، چاہنے والے اکٹھے ہوتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہاں قبر کے پاس جا کے پہنچاتے ہیں. جنازہ پڑھتے ہیں، قبر پہنچاتے ہیں. اب قبر کے کنارے پہ پہنچ گیا، وہاں بھی اتنی سکت نہیں کہ خود ہی اٹھ کے نیچے چلا جائے. اتنی سکت ہو تو کون قبر میں جائے بھائی، قبر کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں. اب خود قبر میں اتارا، مٹی ڈال دی. اب مٹی ڈالنے کے بعد پھر ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ یہ سب کچھ اب کر سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، مشکلیں بھی سب کچھ کرنے والے. تو یہ جملہ کہتا ہے کہ کیسے تم بے وقوف ہو. ام لا یہدی الا ان یہدا، جو خود چل بھی نہیں سکتا تھا، کچھ کر بھی نہ سکا، اب تم کہتے ہو ہمیں سب کچھ دینے والا ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں کیف تحکمون، کیسے غلط فیصلے تم کرتے ہو، کہاں گئی تمہاری عقل. اس سے بڑھ کے قرآن کیا سمجھائے. قرآن تو سمجھانے میں حد کر دیتا ہے. اب ہماری سوچ ہے کہ ہم مانیں یا نہ مانیں. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا. اچھا جی دلیل کوئی دے دیں پھر. یہ جو آپ کسی پڑے کھڑے کی عبادت کرتے ہیں یا پڑے کی عبادت کرتے ہیں، کوئی دلیل؟ دلیل تو کوئی نہیں ہمارے پاس. بس باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. کوئی دلیل نہیں. سب سے بڑی دلیل وجدنا علیہ آبانا، باپ دادا سے کرتے ہیں، ہم نے بڑوں کو دیکھا ایسے کر، ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوئی نا، کوئی دلیل نہیں. اللہ اکبر. وما یتبع اکثرهم، اور اتباع نہیں کرتی ان کی اکثریت، الا ظنا، مگر گمان ہی گمان، باتیں ہی باتیں، اٹکل پچو ہے.
کوئی دلیل نہیں ان کے پاس پکی ٹھکی. اور حقیقت یہ ہے کہ ان الظن، یہ جو گمان ہے، خیالات جو ہیں، بے سند باتیں، جھوٹے واقعات، لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں، حق کے ثابت کرنے میں ذرہ بار بھی فائدہ نہیں دے سکتی. حق کو ثابت کرنے کے لیے پکی دلیل چاہیے، قطعی دلیل. ظنی اور گمان اور خیالات، ان سے حق اور عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. ان اللہ علیم بما یفعلون. آخر اللہ تعالیٰ جملے فرماتے ہیں یقین کر لو، یقین کر لو، اللہ تعالیٰ علیم، اچھی طرح جانتے ہیں، بما یفعلون، جو یہ کر رہے ہیں، جو باتیں گھڑتے ہیں، بے سند خیالات ان کے ہیں، جھوٹی کرامتیں ہیں، اللہ کے علم میں ہیں. ان سے بچو، قطعی باتوں پہ آؤ، حق کی اتباع کرو. یہ ظن اور گمان، جھوٹی قصے، کرامتیں، ان سب کو چھوڑ دو. میں حیران ہو گیا. اگلے دن یہاں ایک ساتھی آیا، اس نے مجھے ایک بات بتائی. کہتا ہے کہ یہ میں نے ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا تھا، تو یہ وہاں مولوی صاحب بیان کر رہے تھے منبر پہ بیٹھ کے. تو یہ واقعہ جب میں نے سنا، جمعہ میں نے پڑھنا تھا، میں نے کہا بس اب میں جمعہ نہیں پڑھوں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں نہ پڑھوں. اٹھ کے آ گئے. میں نے کہا کیا بات سن بھائی؟ حیران ہو گیا. بھائی ایسی کون سی بات تھی کہ تم وہاں سے اٹھنے پہ مجبور ہو گئے؟ کہتا ہے کہ میں وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا. اشان صاحب کہتے گا. تو جمعہ پڑھنے کے لیے میں گیا، تو امام صاحب نے یو پی ایس صلی اللہ علیہ وسلم، تو امام صاحب بیان کر رہے تھے. بیان یہ کر رہے تھے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے ہوئے ہیں، وہ جو ہے نا روزانہ دریا پار کر کے دوسری طرف جا کے کوئی وظیفہ کرتے تھے. وظیفہ کرتے تھے. تو جہاں ان کے وظیفے کی جگہ تھی درمیان میں دریا تھا. اب حضرت کے وہاں جانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت اپنا مصلی بچھاتے دریا کے اوپر، جنید بغدادی اپنا مصلی دریا پہ رکھتے، بچھاتے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے. اب وہ مصلی ان کی کشتی بن جاتا، بیڑی بن جاتا. یہ پار چلے جاتے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات چلو ٹھیک، اللہ والے ہیں، اللہ قادر ہیں، کسی اللہ والے کو کوئی ایسی کرامت ظاہر کر دیں. وہ ایسے روزانہ جاتے، مصلی پہ بیٹھتے، دریا پار کر جاتے. ایک آجڑی تھا، آجڑی بکریاں چرانے والا. وہ آجڑی جو تھا وہ بھی دیکھتا تھا حضرت صاحب کو، حضرت صاحب مصلی پہ بیٹھتے ہیں، پار چلے جاتے ہیں. اس نے کہا کہ حضرت میں بھی بکریاں چراتا ہوں اس طرف، میرا وہاں کام ہوتا ہے، تو مجھے تو کشتی کا انتظار کرنا پڑتا ہے، کبھی کشتی ملتی کبھی نہیں ملتی، بڑی پریشانی ہوتی ہے. آپ مہربانی کریں مجھے بھی ساتھ بٹھایا کریں، مجھے بھی ساتھ لے جائیں، اپنے مصلی پہ مجھے بھی بٹھائیں اور ساتھ لے جائیں، تاکہ میں بھی بر وقت وہاں پہنچ جایا کروں اپنے کام پہ. حضرت جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میری وجہ سے آپ کو فائدہ ہو جائے تو آ جایا کرو، میرے مصلی پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا. ٹھیک ہے. وہ آجڑی بھی آ گئے ایک دن. حضرت نے مصلی بچھایا دریا کے اوپر، بیٹھ گئے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ آجڑی بھی بیٹھ گیا ساتھ. حضرت نے کہا دیکھو جو میں کہتا ہوں وہ کہنا، وہ ورد کرنا، تو پھر ہم پار دونوں پہنچ جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو وظیفہ یہ کرنا ہے، یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید، یہ وظیفہ کرنا تو یا جنید، بس یہ پڑھتے رہنا. ٹھیک ہے جی. مصلی چل پڑا، اور یہ چروا اجڑی جو تھا یہ وظیفہ پڑھ یا جنید یا جنید یا جنید، جا رہے کام، مصلی چل رہا ہے. جب درمیان میں پہنچے تو اس نے کان لگائے کہ حضرت صاحب کیا وظیفہ کر رہے ہیں.
میں تو یا جنید کہتا ہوں، خود کیا وظیفہ کر رہے ہیں؟ جب کان لگا کے سنا تو حضرت صاحب جو وظیفہ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کلمے کا ورد کر رہے تھے اور اللہ اللہ کر رہے تھے، یا اللہ مدد کر، کنارے پہ لگا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آپ اس حاجی نے سوچا کہ دیکھو خود تو کہتے ہیں یا اللہ اور مجھے کہتا ہے یا جنید، یہ تو کام خراب ہے، لہذا مجھے بھی وہی وظیفہ کرنا چاہیے جو حضرت صاحب خود کر رہے ہیں، خود کر رہے ہیں، لہذا مجھے بھی یا اللہ کہنا چاہیے۔ تو اس آجنی نے بھی یا اللہ کہنا شروع کر دیا، یا اللہ یا اللہ۔ جیسے اس نے یا اللہ کہنا شروع کیا نا، وہ مسلح اس طرف سے نیچے ہونا شروع ہو گیا، پانی وہ ڈوب گیا، آجنی ڈوب گیا، یا اللہ کہنے سے گیا۔ یہ کہتا ہے جب میں نے بات سنی میں نے کہا خدایا یہ کیا ہوا، یا جنید کہہ رہا تھا تو مسلح چل رہا تھا، یا اللہ کہا تو ڈوب گیا۔ بڑا حیران ہوں۔ حضرت صاحب نے اس آجڑی کو بازو سے پکڑ کے اوپر اٹھایا، نکالا، کہا کیا کیا تو نے؟ میں نے تمہیں جو کہا تھا وہ نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جی میں نے تو وظیفہ بدل لیا تھا۔ کیا؟ میں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کرے جو آپ کر رہے تھے، یا اللہ یا اللہ۔ فرمایا تبھی تو ڈوبا ہے، تبھی تو ڈوبا ہے۔ کیوں؟ میں کہا پہلے میرے تک تب پہنچتا ہوتے تو پہنچ، تو ڈائریکٹ اتنا پڑھتا ہے پھر آتا میں اتو اٹھے میں میری نماز اتنا نہیں ہونی۔ انا للہ و انا۔ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا دلیلیں بزرگ پرستی کی، شرک پھیلانے کی کیا دلیلیں؟ یہ ظن ہیں، گمان ہیں، گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں یہ واقعہ اس آدمی کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا، یا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں، اتنا بڑا شرک۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، یہ جو آگے مضمون آ رہا ہے نا، یہ ما کان، یہ بڑا زبردست مضمون ہے۔ مضمون یہ آ رہا ہے کہ اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، آخرت بنانا چاہتے ہو، تو پھر آؤ قرآن اور صاحب قرآن کو مان لو، قرآن کو مان لو اور صاحب قرآن پیغمبر کو مان لو۔ رسول اللہ معلم ہے، ٹیچر ہیں، اور قرآن نصاب ہے۔ رسول اللہ کو مان لو اور کتاب اللہ کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، جنت تمہاری ہو جائے گی۔ آگے یہی مضمون، بڑا زبردست مضمون بیان کیا۔ وما کان ھذا القرآن، او لوگو نہیں ہے یہ قرآن ایسا کہ این یفترا، کہ اسے گھڑ لیا جائے، بنا لیا جائے، من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کر۔ کوئی آدمی کہے کہ میں خود قرآن بنا کے لے آؤں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ یہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ قرآن تصدیق کرتا ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ قرآن سے پہلے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ان سب کی کیا کرتا ہے؟ یہ پہلی صفت قرآن کی۔ دوسری صفت وتفصیل الکتاب، وتفصیل الکتاب، اور یہ قرآن تفصیل کرتا ہے الکتاب، ان احکام کی جو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ لوح محفوظ کے اندر جو احکام لکھے ہوئے ہیں، قرآن ان کی کیا کرتا ہے؟ تفصیل۔ تو یہ تفصیل انسان تو نہیں بیان کر سکتا، یہ کون بیان کرے گا؟ اللہ۔ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے جو احکام حلال و حرام کے احکام ان کی بھی تفصیل کرتا ہے۔ قرآن کی چوتھی صفت لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ چوتھی صفت قرآن کی من رب العالمین، یہ کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ہے، رب العالمین۔ یہ چار خصوصیات ہے قرآن کی،
اور یہ بتا رہی ہیں کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، مانو اس کو۔ ام یقولون افترا، اس آیت کا عنوان ہے آیت تحدی، چیلنج والی آیت، چیلنج دیا جا رہا ہے، آیت تحدی، چیلنج۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی انسان ہو، عربی دان ہو، فصیح و بلیغ ہو، تم بھی ایسا قرآن بنا کے لے آؤ، ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ قرآن کی صورتوں میں سے جو سب سے چھوٹی صورت ہے اس جیسی صورت بنا کے پتہ چلے کہ کسی انسان کا بنایا ہو، لے آؤ۔ ام یقولون، کیا یہ کافر کہتے ہیں افترا، اس نے قرآن گھڑ لیا ہے، گھڑنا یعنی خود بنانا، کہ یہ نبی خود قرآن بنا کے لے آتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو آؤ پھر ہمارا چیلنج سنو۔ کل میرے نبی آپ ان کو چیلنج دیں، فاتو بصورت مثلی، آؤ اپنے دعوے کو سچا ثابت کرو، لے آؤ ایک چھوٹی سی صورت، تنوین تقلیل کے لیے، بصورت، ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، مثلی ہی، قرآن کی صورت جیسی، قرآن کی صورت جیسی چھوٹی سی لے آؤ، پتہ چلے تم سچے ہو بھائی۔ وَادُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور پکار لو، من استطاعتم، جو تم سے ہو سکے، من دون اللہ، اللہ کے سوا جتنے تمہارے شریک ہیں ان سب کو لے آؤ، بلاؤ، اور ان سب سے کہو کہ آؤ ہمارے ساتھ مدد کرو، ہم نے قرآن کی صورت جیسے صورت بنانی ہے۔ اپنے مشکل کشاؤں کو بھی پکار لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ یہ انسان کا بنایا ہوا ہے تو لے آؤ، سارے شریک جمع کرو، ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ چیلنج دیا، آج تک قرآن کا یہ چیلنج برقرار ہے، کوئی کافر اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ کوئی چھوٹی صورت کا مقابلہ، ایک بے وقوف تھا، اس نے کہا میں جی قرآن کی صورت کا مقابلہ کروں گا، سورہ فیل کا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی، اس نے کہا میں اس کے جواب دوں، کیا الفیل ملفیل، یہ جواب دے رہے ہیں، الفیل ملفیل ما ادراک ملفیل، کیا قرآن، کیا ہاتھی، ہاتھی کیا ہاتھی، ملفیل کیا ہاتھی، ما ادراک ملفیل، تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا بلا ہے۔ پھر کہتا ہے عنقہ طویل، وہ جو سن بڑی لمبی ہوتی، وہ ذنبہ کثیر، پوچھل چھوٹی جی ہوتی، اس کے ساتھ نے کہا لا حول ولا قوت ہے، بھائی یہ صورت کول رکھ، مذاق نہ بنا، یہ تک بندی ہے۔ یہ ایسے ہوا جیسے کہتے ہیں دو تین بیوقوف اکٹھے تھے کہیں، ان پہ بھوت سوار ہوا کہ بھائی لوگ بڑے شعر کہتے ہیں، ہمیں بھی کوئی شعر کہنا چاہیے، ہم بھی شعر بنائیں۔ تین آدمی چلو ایک ایک مصرع بولتے ہیں، شعر بن جائے گا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا تو بھائی ایک مصرع کہہ، تو بھی کوئی مصرع بول بلا بھائی، بول بلا بھائی، بول بلا۔ ایک نے یہ مصرع گھڑ دیا، تو بھی کوئی مصرع بول بلا بھائی، بول بلا بھائی، بول بلا۔ دوسرے نے کہا کنویں سے نکلا ڈول بلا بھائی، ڈول بلا بھائی، ڈول بلا۔ اب تیسرا بیوقوف نے کہا بجنے لگا ڈھول بلا بھائی، ڈھول بلا بھائی، ڈھول بلا۔ چوتھا کوئی سمجھدار تو اس نے کہا یہ مجلس نامعقولوں کی، لا حول ولا لا حول ولا، اٹھ کے بھاگ گیا۔ ایسے ہی بیوقوف نے کہا الفیل مل فیل ما ادراک مل فیل، قرآن کا جواب بلا ہو سکتا ہے؟ یہ تو کلام اللہ ہے، اللہ کے کلام کا جواب دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی ہے۔ ایسا لاجواب بے مثال قرآن، اس کو نہیں مانتے ہو؟ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ ان ظالموں نے جھٹلا دیا
بما اس کتاب کو لم یحیطوا بعلمی کہ احاطہ نہیں کر سکے اپنے علم سے اس کا، ابھی تک قرآن کو سمجھ نہیں سکے، احاطہ نہیں کر سکے، پہلے ہی جھٹلا دیا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ اور ابھی تک ان کے پاس نہیں آئی تعویل قرآن کی حقیقت بھی، نہ قرآن کی حقیقت کو تعویل مانا حقیقت، مفہوم، قرآن کا مفہوم نہیں سمجھا، قرآن کو جان نہیں سکے، ایسے انکار کر دیا۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ یوں ہی جھٹلا دیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں، تباہ ہوئے وہ بھی، یہ بھی مر جائیں گے۔ فانظر پس دیکھیے میرے رسول، کیف کان عاقبۃ الظالمین کیا انجام ہوا تھا ظالموں کا، تو وہی انجام ان کا بھی ہونے والا ہے جو پہلے منافق منکرین کا ہوا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ اب اللہ پیشین گوئی کر رہے ہیں، ان قریب آئندہ ہوگا، منہم ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، من یؤمن بہ جو اس قرآن پہ ایمان لے آئیں گے، مانیں گے۔ ایسے ہوا صحابہ میں سے جس کو اللہ توفیق دیتے گئے ساتھ جڑتا گیا، ملتا گیا، آپ کے مدرسہ میں داخل ہوتا گیا اور اپنے سینے کو نور قرآن سے منور کرتا چلا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ساتھ سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت تک یہ بات رہ نہیں ہے کہو کہ سبھی مسلمان ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب بھی اکثریت کافروں کی ہے، اگر 5 ارب انسان ہیں فرض کر لیں، ان میں سے مسلمان تو 1.25 ارب ہی ہیں، ان میں سے خالص مسلمان بہت تھوڑے ہوں گے، اکثریت کافروں کی ہے۔ کچھ ایمان لائیں گے اور کچھ ایمان نہیں لائیں گے، یہ رسول اللہ کو تسلی دے دی، یہ نہ سمجھے کہ اب ساری دنیا ہی مسلمان ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے فسادیوں کو بھی، فسادی جو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں اور اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ یہ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ابھی ان آیات میں آپ نے سنا کہ کہا گیا قرآن کو مان لو، لا جواب کتاب، لا ریب کتاب ہے، قرآن کو مانو اور صاحب قرآن پیغمبر کو مان لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑن یہ تھی کہ لوگ مان جائیں، ایمان لے آئیں، کفر شرک سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، لیکن ان کے کفر پر اصرار کی وجہ سے آپ بڑے پریشان ہوتے۔ آپ کو تسلی دی گئی اس آیت میں، میرے نبی آپ پریشان نہ ہوں، جب یہ اڑ جائیں بات نہ مانے تو آپ ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ اگر یہ آپ کی تکذیب کر دیں، کذبوک یا ہم آپ کو نہیں مانتے، فقل تو آپ بھی بیزاری کا اعلان کر دیں، کہہ دیں لی عملی میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے، جب مخالف ضد پہ اڑ جائے کہ میں نہیں مانتا تو پھر آپ بھی اس سے برات و بیزاری کا اعلان کریں، اور یہ نہ کہیں کہ میں پکڑا جاؤں گا اس کو ادھر، نو، لی عملی میرے لیے میرا دین، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ تمہارے لیے تمہارا دین۔ وہ سورہ کافرون کا آخر میں کہا لَكُمْ دِينُكُمْ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے ہم نے دل کھول کے تمہارے سامنے رکھ دیا، دلائل اتنے دے دیے، اب بھی نہیں مانتے ہو، جاؤ جدھر جانا ہے، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دین۔ بیزاری کا اعلان کرو اور صاف کہہ دو انتم بریئون تم بیزار ہو، مما عمل جو میں عمل کرتا ہوں، وانا بریء اور میں بھی بیزار ہوں، مما تعملون جو تم عمل کرتے ہو میں بالکل بیزار، میرا تمہارے کاموں سے کوئی تعلق نہیں، بیزاری ہے، اور یہ بیزاری کا اعلان کرنا چاہیے۔ اگر بیزاری کا اعلان نہ کریں، باطل سے جھوٹ سے بیزاری کا اعلان نہ کریں تو کبھی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم جھوٹ کے ساتھ مل رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، چلو مل جل کے چلو، پھر سارے ہی ٹھیک ہیں۔ وہ کہیں گے وہ فلاں ہمارے ساتھ نہیں چلتا جی، اگر ہم جھوٹے تو ہمارے ساتھ کیوں چلتا ہے؟ اس لیے بیزاری کا اعلان کرنا پڑے گا، تبھی حق واضح ہوگا،
اور حق والوں کی مستقل مضبوط جماعت بنے گی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ. یہ کافروں کے ایک رویے کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں سے کہ کتاب تو لا ریب ہے اور ہے بھی اللہ کی طرف سے. لا ریب فیہ من رب العالمین. اب اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے کا، لا ریب ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو دل سے سنتے، دل کے کانوں سے سنتے. کہتے ہیں دل کی کھڑکیاں کھول کے سنو بھائی، توجہ سے سنتے، دل میں جگہ دیتے. لیکن یہ بدبخت ایسا نہیں کر رہے، سرسری طور پہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں سمینا و عصینا. سنا تو ہے لیکن ماننا کوئی نہیں. سننا ہے، مانا ان کا ذکر کیا ہے ان کی دوگلی پالیسی کا. وَمِنْهُمْ اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ جو بظاہر آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. استماع بظاہر کان لگاتے ہیں، بظاہر سن رہے ہیں لیکن دل کے کان بند کیے ہوئے ہیں. ظاہری کانوں سے سن رہے ہیں، دل کے کانوں سے نہیں سن رہے. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اے نبی کیا آپ سنا سکتے ہیں الصُّمَّ بہروں کو؟ جو دل کا بہرا ہو آپ کیسے سنائیں گے؟ ان کے دلوں پہ مور لگ گئی. وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ اور اگر وہ سمجھنا بھی جب نہ چاہیں، سمجھنا بھی نہیں چاہتے، کان لگا کے سنتے بھی نہیں، ہم کیسے سمجھائیں گے ان کو؟ یہ مشرکین کی عادت. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں بظاہر آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان بٹنوں کے ساتھ تو دیکھ رہے ہیں لیکن دل کی آنکھیں بند کی ہوئے ہیں. دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں جن کو بصیرت کہا جاتا ہے. یہ بصارت ہے اور دل میں بصیرت ہوتی ہے. لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور. یہ آنکھیں تو چل رہی ہیں، دیکھتی ہیں، دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں ان کی. وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ یہ آپ کی طرف دیکھتے تو ہیں لیکن دل کی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ کیا آپ رستہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو؟ جو عقل کے اندھے ہیں کیسے آپ رستہ دکھائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ جو خود دیکھنا بھی نہیں چاہتے تو آپ کیا دکھائیں گے ان کو؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ایسے لوگ ظالم ہیں. اللہ نے آنکھیں دی، ان سے کام نہیں لیتے، کان دیے، ان سے کام، دل دیا ان سے، یہ بڑے ظالم ہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتے لوگوں پر ذرہ بر بھی. ولیکن الناس لیکن لوگ جو ہیں انفسهم اپنی جانوں پہ یظلمون خود ظلم کرتے ہیں، اسباب کو اختیار نہیں کر رہے، کان، آنکھ، دل و دماغ کو استعمال نہیں کر رہے، ظالم ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ. قیامت کا منظر آ رہا ہے بھائی، قیامت کے منظر کا ذکر ہے. او مشرکو، منکرو، قرآن کی بات مان لو، نبی کی طرف توجہ کرو ورنہ قیامت کا دن آنے والا ہے، پکڑے جاؤ گے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور وہ وقت، وہ دن بھی بڑا یادگار دن ہے جب اللہ ان سب کو جمع کریں گے. كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا اور یہ سوچ میں پڑ جائیں گے اور سوچتے ہوئے کہیں گے كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا گویا کہ یہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ مگر دن کا ایک لمحہ. آخرت میں جب پہنچیں گے تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی یا قبر کی زندگی ایک لمحہ محسوس ہوگی. دنیا میں ایک آدمی 100 سال رہتا ہے، آخرت میں لمحہ محسوس ہوگا. قبر میں 500 سال رہا، ایک لمحہ محسوس ہوگا. یتعارفون بینہم وہ اس دن ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے قیامت کے دن. مطلب یہ ہے کہ قبر میں اگر 500 سال رہے
1000 سال رہے. اب جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں نا. یہ ایسے ہوگا جیسے ایک دن کی بات ہے جی, ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے. یتعارفون بینہم, آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے. اور اعلان ہوگا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, تحقیق خسارے میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا تھا اللہ کی ملاقات کا. وما کانوا مہتدین, اور ہدایت یافتہ نہ ہوئے تھے, آج وہ خسارے میں. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ, یہ کافروں کے ایک سوال کا جواب ہے. یہ نبی جو ہمیں کہتا ہے قرآن مان لو, میری بات مان لو, عذاب آ جائے گا, عذاب آ جائے گا, عذاب آ جائے گا, روزانہ سن رہے ہیں, سن کے کان پک گئے, عذاب نہیں آ رہا, کب آئے گا عذاب؟ ایسے بدبخت ہیں بھائی. عذاب سے بچنے کا کوئی سبب اختیار کریں, کوئی طریقہ اختیار کریں, عذاب سے بچنے کے بجائے عذاب مانگتے ہیں. کب آ رہا ہے عذاب؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا اپنے نبی کو, اب پریشان نہ ہو. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ, یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے, بعض الذی, کچھ وہ عذاب, نعدہم, جو ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. جس عذاب کی دھمکی ہم نے دی ہے وہ آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے. بدر میں آیا, 70 مارے گئے. او نتوفینک, یا اگر آپ کی زندگی میں عذاب نہ بھی آیا, یا ہم آپ کو فوت کر لیں, اپنے پاس آپ کو بلا لیں, فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ, تو تب بھی انہوں نے لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے. اس دن عذاب ہو جائے گا. تو آپ کی زندگی میں بھی عذاب ہو سکتا ہے, اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کو عذاب ہو سکتا ہے. ثم اللہ شہید, اور اللہ تعالیٰ جو ہیں شہید, وہ مشاہدہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, علی ما یفعلون, جو یہ عمل کر رہے ہیں اللہ پورا مشاہدہ کر رہے ہیں, تو اس کے مطابق ان کو ضرور سزا دیں گے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, اللہ دیکھ رہے ہیں اس کا بدلہ ملنے والا قیامت کے دن. کیسے بدلہ ملے گا قیامت کے دن؟ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. سب کی طرف ایک رسول آیا. دنیا میں جتنی امتیں آئیں سب کی طرف رسول آیا. کوئی ایسی امت نہیں جس طرف رسول نہ آیا. ہادی آیا, دائی آیا, خدا کی طرف بلانے والا. اگر رسول خود نہیں ہے تو اس کا نائب آ گیا, علماء, صحابی, تابی, تبع تابی, حق بتانے والا کوئی نہ کوئی آیا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی رسول یا رسول کا کوئی نائب. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ, اب قیامت کے دن جب ان کا رسول بھی آ جائے گا, قُضِیَ بَيْنَهُمْ, تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا, بالقسط, انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ذرہ بھر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. بتایا جا رہا ہے قیامت کے دن نبی کی موجودگی میں فیصلہ ہوگا. نبی سے پوچھا جائے گا آپ نے ان کو حق بتایا تھا؟ اللہ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے. اگر وہ کہیں گے نہیں, اللہ اور نبیوں, آخر میں ہمارے پیغمبر گواہی دیں گے جتنے نبی آئے انہوں نے آپ کا پیغام قوموں تک پہنچایا تھا. فیصلہ ہو جائے گا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ اکبر. یہ بھی ایک مذاق تھا. اللہ کافر مذاق کرتے, اللہ نے ان کے مذاق کا جواب دیا ہے. مذاق کیا ہوتا تھا جی؟ ایک سوال کرتے تھے بطور مذاق. کیا کہتے ہیں جی؟ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, کب ہے یہ قیامت کا وعدہ؟ عذاب کب آ رہا ہے جناب؟ وہ بڑے عذاب کے دھمکیاں دیتے ہو, ڈراتے ہو. مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, کب ہے یہ وعدہ, عذاب والا وعدہ کب؟ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو لے آؤ عذاب. یہ حضور اسلام کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے یہ چیلنج بازی کرتے. جواب سنیے, آپ حیران رہ جائیں گے جو اللہ نے جواب دیا ان کو. کل, میرے نبی, جب آپ سے یہ سوال کریں عذاب لے آؤ, عذاب لے آؤ, تو آپ ان کو جواب دیجئے
لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. آپ کہہ دیجئے لا املک، میں تو مالک نہیں. لا املک، میں مالک ہے. اللہ نبی لا املک، میں مالک نہیں، میں مالک نہیں. کس کے لیے؟ لنفسی، اپنی ذات کے لیے بھی. حضور علیہ السلام کی زبان سے اعلان ہو رہا ہے. او لوگوں، میں مالک نہیں، لنفسی، اپنی ذات کے لیے بھی. ذرًا، نقصان کا، ولا نفع، نہ کسی نفع کا. میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں کہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا لوں یا اپنے آپ سے نقصان دور کر دوں. میں تو اپنی ذات کے لیے بھی اس کا اختیار نہیں رکھتا. اب تمہارے لیے کیسے میں عذاب لوں اپنی مرضی سے؟ تم جو کہتے لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اندازہ لگاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان ہو رہا ہے لا املک کو، میں اختیار نہیں رکھتا، میں اختیار. آج جو ہم نبیوں ولیوں کو خدا کے درجے تک پہنچاتے ہیں، خدائی اختیارات دیتے ہیں، کتنے ظلم کی بات ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے. رسول اللہ تو کہیں لا املک کو، میں اختیار نہیں رکھتا، اور یہ کہیں ہر غیرہ خدائی اختیار رکھتا ہے. شرم کرنی چاہیے. الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے. میرا وہی نفع ہوتا ہے جو اللہ چاہے، اور وہی نقصان ہوتا ہے جو اللہ چاہے. میں خود اپنے نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں. اب رہا کہ عذاب کب آتا ہے وہ بھی سنو. لکل امت اجل، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے. تمہارا بھی وقت ایک مقرر ہے، لہذا جلدی نہ مچاؤ. اذا جاء اجلہم، جب وہ وقت آ جائے گا. فلا یستاخرون ساعتا، فلا یستاخرون ساعتا، تو ایک لمحہ پیچھے بھی نہیں ہوں گے. ولا یستقدمون، نہ آگے ہوں گے نہ اس سے پیچھے ہوں گے. وقت مقررہ پہ بات ختم ہو جائے گی، کھیل ختم ہو جائے گا وہ، اس لیے جلدی مت مچاؤ. قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، یہ بھی ایک سوال ہے مشرکوں سے، اعترافی دلیل ہے، مشرک بھی ماننے پہ مجبور ہے. قل، ان سے سوال کیجیے میرے نبی، ارائیتم اے اخبرونی، ارائیتم اخبرونی کے معنی مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح. ان اتاکم، اگر آ جائے تمہارے پاس، عذابہ، اللہ کا عذاب جو تم مانگ رہے ہو، کب ہے عذاب، کب عذاب؟ اگر وہ عذاب آ جائے بیاتن، رات کے وقت، او نہارن، یا کسی وقت بھی عذاب آ سکتا ہے، رات کو آئے یا دن کو آئے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے. کیا کر لو گے تم بھی؟ کیوں جلدی مچا رکھی ہے؟ ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو مجرم اس کے بارے میں کیوں جلدی مانگ رہے ہیں کیوں جلدی مچا رہے ہیں یہ کہ عذاب کب آئے گا، کب آئے گا؟ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. کیوں جلدی مچا رکھی انہوں نے؟ کس چیز کا شوق ہے ان بدبختوں کو؟ عذاب کا شوق ہے. ثم اذا ما وقع آمنتم به، اچھا پھر یہ بتاؤ بھلا کیا جب عذاب آ جائے گا آمنتم به، تم ایمان لے آؤ گے؟ عذاب سامنے آ گیا، نظر آ رہا ہے، اس وقت ایمان لے آؤ گے؟ اس وقت ایمان قابل قبول ہے جب موت کے فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں، پھر توبہ کا دروازہ کیا ہوتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے. عذاب جب آ جائے گا آمنتم بھی، اس وقت تم ایمان لے آؤ گے. آنا، اس وقت جب تم کہو گے ہم ایمان لے، تو فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ آلانا، اب ایمان لاتے ہو؟ نہیں، اب ایمان تمہارا قابل قبول نہیں. وقد کنتم به تستعجلون، تم تو جلدی مگر مچاتے تھے عذاب کی، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، اب چکھو مزہ، اب کیوں مان لاتے ہو؟ یہ جیسے فرعون تھا نا، فرعون بڑے دعوے کرتا تھا، میں بڑا رب ہوں، ربکم الاعلی. جیسے ایک ہوتا آیا، وہ جو خدائی کا بھوت سوار تھا نا، وہ سارا بت اتر گیا.
پھر کہا آمنتو، اب میں ایمان لے آیا، جس پہ بنی اسرائیل ایمان، وہی رب ہے، میں رب نہیں ہوں۔ آلانا، اب ایمان لاتے ہو، وقد عصیت قبل، آج تک تو بڑا فن خان بنا ہوا تھا، میں بڑی بلا ہوں، بڑی شے ہوں، بڑا خدا ہوں، اب ایمان لاتے ہو، اب تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، تو عذاب مانگتے ہو، عذاب مانگتے ہو، عذاب جب آ گئے ایمان لاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا عذاب کے آنے سے پہلے ایمان لے آؤ، یہ ایمان معتبر ہوگا۔ ثم قیل للذین ظلموا، جب عذاب آ جائے گا تو ایمان معتبر نہیں ہوگا، بلکہ کہا جائے گا للذین ظلموا، ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، ذوقو، فرشتے اعلان کریں گے آ گیا عذاب، ذوقو، چکھو چکھو، عذاب الخلد، ہمیشہ رہنے والا عذاب، حل تجزون، نہیں بدلہ دیا جا رہا تمہیں، الا بما کنتم تکسبون، مگر جو تم نے کمائی کی تھی، تمہارے کرتوت، کمائی، موج کرو۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، ایک اور مذاق، ایسے بدبخت تھے ماننے کے بجائے مذاق، جب آپ کہتے ہیں عذاب دائمی، عذاب آنے والا ہے، پھر سوال کیا وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں یہ احقٌ ہو، احقٌ ہو، اچھا کیا یہ واقعی عذاب سچ ہے آخرت کا، واقعی عذاب ہوگا؟ کل، آپ کہہ دیں ای، ہاں ہاں کیوں نہیں، ای نام کے معنی میں ہے، ہاں ہاں، وربی، میرے رب کی قسم، وہ قسمی ہے، وربی، ہاں ہاں کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، انہ لحق، یہ عذاب برحق ہے، جواب قسم ہے، انہ لحق، عذاب کا آنا برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے ہو، نہیں تھکا سکتے ہو، عذاب آ کے رہے گا، اس لیے بدبختو عذاب کے انتظار میں نہ بیٹھو، ابھی ایمان لے آؤ۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، کچھ بدبخت ایسے تھے، مذاق کر رہے ہیں، عذاب عذاب عذاب، ان میں کچھ ایسے تھے کہ کہنے لگے اچھا عذاب آ بھی گیا تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، ہم بچ جائیں گے۔ کیسے بچو گے؟ کہا ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، دنیا میں کوئی بندہ گرفتار ہو جائے، پولیس پکڑ کے لے جائے تو بابا قائد اعظم دکھاؤ، جان چھوٹ جاتی ہے، بابا جی کے بڑے کمالات ہیں، رشوت، جان چھوٹ جائے گی۔ ہم ایک دفعہ کہیں گئے سفر پہ، جو گاڑی چلا رہا تھا ڈرائیور ہمارا، پولیس والے نے روکا، کہا بھائی تمہاری یہ بھی غلطی، یہ بھی، کوئی غلطی نکال لی انہوں نے، اس نے کہا آپ کیا ہوگا؟ اس نے کہا بھائی ہم تمہاری گاڑی بند کریں گے۔ کہا یار مہربانی کرو، کہاں گاڑی بند کرو گے؟ انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، کوئی بندہ لے آؤ جو تمہیں بھی جانتا ہو ہمیں بھی جانتا ہو، پھر تمہیں جانے دیں گے، وہ ضمانتی لے آؤ۔ اس نے کہا ہمارا ضمانتی یہ جنگ میں ہے، کون ہمارے جاننے والے کون نہیں؟ تو پولیس والا کہتا ہے ہم تمہیں تو بتاتے ہیں، ایک آدمی ایسا جو تمہیں بھی جانتا ہے ہمیں بھی جانتا ہے۔ کہا کون سے؟ تو کہا بابا قائد اعظم ہے، 100 روپیہ دیتا ہو سکے جاؤ۔ انا للہ۔ تو یہ مشرک کہتے کوئی بات نہیں، عذاب آ بھی گیا نا تو ہم رشوت دے کر، سونا چاندی ہمارے پاس بہت ہے، یہ دے کر عذاب سے بچ جائیں گے۔ اس کا جواب آیا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، سنو لوگو، اگر ہو جائے لِكُلِّ نَفْسٍ، ہر اس جی کے پاس، ظلمت، جس نے ظلم کیا ہے، شرک والا ظلم، اے اشرکت، اگر ہو جائے ہر ایسے جی کے پاس، ما فی الارض، وہ سارا خزانہ جو زمین میں ہے، زمین کے سارے خزانے اس کے پاس ہو جائیں، لفتدت بھی، لفتدت بھی، اور یہ پیشکش کر دے جان چھڑانے کے لیے، سارے خزانے لے لو، سونے چاندی سارے لے لو، فدیے میں دے دے، جرمانے میں دے دے اور مجھے چھوڑ دو، لیکن ایسا ہوگا نہیں، ساری دنیا دے کر بھی چھڑانا چاہے گا اپنے آپ کو،
رشوت قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ اور چھپائیں گے اس دن شرمندگی، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ جس دن عذاب دیکھ لیں گے۔ آج پیسہ ٹکا کام نہیں آ رہا، جان نہیں چھوٹ رہی، کیا کریں، پکڑے گئے۔ کاش دنیا میں مان لیتے، پیغمبر کی بات نہ ٹھکراتے، آج اس دن شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہو۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ان پہ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ لوگو سنو، پھر وہی عقیدہ آ گیا جس کے ماننے سے تم عذاب سے بچ سکتے ہو۔ سنو سنو خبردار، ان للہ یقین کر لو، للہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، لام تملیک ہے، للہ اللہ ہی مالک ہیں، کس کے؟ ما فی السماوات ان ساری چیزوں کے جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور جو زمینوں میں ہیں، سب کا مالک کون ہے؟ سب کا مالک بھی اللہ، سب کا خالق بھی اللہ۔ اللہ سنو سنو، ان وعد اللہ حق اللہ کے وعدے سچے، عذاب کا وعدہ سچا ہے، مان جاؤ۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جان نہیں رہے، مذاق سمجھ رہے ہیں قیامت کو۔ سنو، ہوا یحیی وہی اللہ جو زندہ بھی کرتا ہے، ویمیت وہی مارتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ لہذا جب اللہ سے بھاگ نہیں سکتے ہو تو مان لو، ضد چھوڑ دو۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ بڑی اہم آیت آگے سورہ یونس کی، سورہ یونس کی مشہور آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، بڑی اہم آیت جس میں اللہ نے قرآن کے ماننے کی ترغیب دی ہے۔ معلم اور استاد ہیں رسول اللہ، ہمارے استاد و معلم ہیں رسول اللہ، اور نصاب ہے کتاب اللہ۔ استاد ہیں رسول اللہ اور کتاب کیا ہے؟ نصاب کیا ہے؟ کتاب اللہ قرآن۔ اس میں ہمارے سارے مسائل کا حل ہے، اللہ اس کے ماننے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ آؤ اس کو مانو، اپنے نظریات عقائد درست کرو، اخلاق درست کرو، اپنی زندگیاں سنوارو۔ یا ایھا الناس آؤ قرآن کی طرف، اے لوگو قد جاءتکم تحقیق آ چکا تمہارے پاس، موعظۃ ایک نصیحت نامہ، موعظہ واعظ یعنی ایسی کلام جو دلوں کو نرم کر دے، واعظ ایسے کلام کہتے ہیں جو دل کو کیا کر دے؟ نرم کر دے۔ واعظ آ گیا من ربکم، آئے بھی کس کی طرف سے ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے، یہ واعظ آ گیا، نصیحت نامہ آ گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ ایک صفت ہو گئی قرآن کی، یہ واعظ ہے۔ دوسری صفت وشفاء اور یہ قرآن نری شفا ہے، نری شفا لما فی الصدور، لما ان بیماریوں کے لیے جو کہاں ہوتی ہیں؟ سینوں میں، صدور صدر کی جمع، سینوں کی بیماریوں کی شفا قرآن میں۔ وہدن اور یہ نری ہدایت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، ہدایت قرآن کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ ورحمتن اور نری رحمت ہے، رحمت کا سامان ہے لیکن کن کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے نری رحمت ہے۔ آؤ اس رحمت کو سینے سے لگا لو۔ اب یہاں آگے جانے سے پہلے ایک بات سمجھ لے، یہاں شفاء لما فی الصدور، قرآن کو شفا قرار دیا گیا، شفاء لما فی الصدور۔ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں سینے کی بیماریاں، قلبی بیماریاں جن کو آپ روحانی بیماریاں بھی کہہ سکتے ہیں، مثلا شرک، سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری کیا ہے؟ شرک، کفر، بدعت، حسد، کینہ، غضب، بغض، لوگوں کے بارے میں منفی جذبات جو ہم سب میں ہیں۔ اللہ ہم سب کی ان
دل کی بیماریوں سے حفاظت فرمائے، شرک کی بیماری سے حفاظت فرمائے، کفر کی بیماری سے حفاظت فرمائے، کینہ، بغض، حسد، ان سب بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ قرآن نور ہے، قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ اس قرآن والے نور کی روشنی سینے میں بھرنی ہے، دل کو شیشے کی طرح کرنا ہے، اور شیشے کی طرح کر کے اس سے شرک کی بیماری دور کرنی ہے، کفر کی بیماری دور کرنی ہے، آپس میں جبو بغض و عداوت ہے یہ دور کرنی ہے، غیبت والی عادت دور کرنی ہے، حسد والی عادت دور کرنی ہے، ایک دوسرے کے خلاف منفی جذبات یہ ختم کرنے ہیں، اس کی جگہ اللہ کی توحید کو بڑھنا ہے، بغض کی جگہ محبت کو لے آنا ہے، غیبت کی جگہ دوسروں کی خیرخواہی کرنی ہے۔ یہ ساری تعلیمات کہاں سے حاصل ہوں گی؟ قرآن سے۔ سینے کی جو بیماریاں ہیں ان کی شفا کس سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی۔ اب ہے جسمانی بیماریاں، جسمانی بیماری کا علاج بھی قرآن میں ہے۔ کس میں ہے؟ قرآن میں ہے۔ صحابہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، راستے میں ایک جگہ سے گزرے، ایک ڈیرا تھا، چھوٹی سی بستی تھی، جیسے 15-20 گھر ہوتے ہیں۔ تو ان سے کہا کہ بھائی ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف میں، ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، مہربانی کرو ہماری مہمانی کرو، ہم اسلامی لشکر کا حصہ ہیں، مہمانی کرو ہماری۔ ان بستی کے لوگوں نے کہا بھائی جاؤ جاؤ چلو، مہمانی کیا ہوتی ہے، ہمارے پاس مہمانی کا کوئی رواج نہیں ہے، کوئی کھانا نہیں دیں گے تمہیں۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، آگے چل پڑے، آگے جا کے کہیں ٹھہرے بیچارے، پڑاؤ ڈالا، پیچھے سے نا اس ڈیرے سے ان کا نوکر دوڑتا ہوا آیا، دوڑتے دوڑتے آیا اور آ کر کہا جو ہمارا جو سردار ہے نا، ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے، اس کو نا سانپ نے ڈس لیا ہے، سانپ لڑ گیا انہیں ساڈے سردار نے۔ حال منکم راق، تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ کوئی دامیہ تم میں ہے تو ہمارے ساتھ چلو، مہربانی کرو، دم کر دو، ہمارا سردار بچ جائے۔ تو ان میں سے ایک صحابی، ان کا نام تھا ابو سعید رضی اللہ، انہوں نے کہا میں دم کروں گا، مجھے لے چلو۔ ان کا چلو، ان نے کہا بھائی ایسے نہیں جاؤں گا، ہمارے ساتھ طے کرو، اب دو گے کیا؟ اب یہ شرط کیوں لگائی تھی کہ انہوں نے پہلے ظلم کیا تھا، کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا، اب پھنس گئے۔ بھائی ہمیں کیا دو گے جب تمہارا آدمی صحیح ہوگا، فیس کیا دو گے؟ انہوں نے کہا فیس دیں گے 30 بکریاں دیں گے۔ کتنی بکریاں؟ 10,000 دی ایک بکری ہوئے، کتنے گال پہنچی؟ 30 بکری۔ انہوں نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں۔ اب باقی سارے ساتھی وہیں جماعت بیٹھ گئے، یہ ایک ساتھ دم کرنے والے چلے گئے۔ بس اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہیں، غیب سے جس کی مدد کرنا چاہیں، کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ کے ساتھی تھے، صحابی تھے، بیچارے پریشان تھے اور بھوک سے دو چار تھے، تو اللہ نے مدد تو کرنی تھی، انہوں سب لڑ گیا۔ یہ گئے، دم کیا جا کر، وہ جیسے دم کیا وہ ایسے صحیح ہونے لگا جیسے کسی جکڑے ہوئے آدمی کو رسیوں سے کھول دیا گیا ہو، پہلے دم سے اس کو فرق پڑ گیا۔ پھر دوسرا کیا، 2-3 دم جو کیے نا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ ان کا جی مہربانی نہیں، بکریاں دو۔ شرط تو ہم لگ، پہلے شرط پوری کرو۔ 30 بکریاں انہوں نے دے دی۔ اب یہ جو 30 بکریاں لے کر آئے، ساتھیوں نے جب دیکھا 30، ان کو لوگ بکریاں لے آؤ، تو دم کے بدلے بکریاں؟ کہاں بھائی ہم تو تقسیم نہیں کریں گے، حصہ نہیں لیں گے جب تک رسول اللہ سے مسئلہ نہ پوچھ لیں۔ پتہ نہیں یہ ہمارے لیے جائز بھی ہیں یا یہ متقی تقوی والے لوگ تھے۔ ساڑھے جو کو انہوں نے پیل جانا پڑے، بون بند کے کھا جاؤ، تقوی والے لوگ تھے۔ ضرورت بھی تھی لیکن صبر کیا۔
مدینہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کارگزاری بتائی کہ یا رسول اللہ یہ 30 بکریاں بھی ہیں، یہ کہ یہ دم کی فیس ملی ہمیں، دم کیا تھا 30 بکریاں میں۔ فرمایا ٹھیک ہے، ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، ٹھیک ہے تم نے اگر یہ فیس لی اپنی تو اچھی بات ہے، تم نے یہاں وقت دیا وہاں، ان کا مطلب پورا ہوا، لہذا میرا بھی حصہ نکالو، آپس میں تقسیم کرو اور ایک بکری مجھے بھی دے دو، میرا بھی حصہ نکلنا چاہیے۔ تو جب یہ ہوا بکریاں بھی آگے سب کچھ، میں یہ تو نے کیا دم کیا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا میں نے کیا دم کیا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور کچھ بھی نہیں کیا۔ تمہیں پتہ کہتا ہے مجھے پتہ تو نہیں تھا، بس میں نے کہا کہ قرآن کی صورتوں میں سے یہ صورت سب سے افضل ہے اور اس کا نام سورہ شفا ہے، لہٰذا میں یقین کے ساتھ پڑھ کے دم کرتا رہا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو ہر بیماری کا علاج اگر کوئی بندہ یقین کے ساتھ یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے تو ہر بیماری کا علاج اللہ نے اس میں رکھا ہوا ہے، اللہ کے کلام میں تاثیر ہے۔ تو دم کرنا جائز ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، دم کرو، لیکن دم کیا، اس میں کوئی شرطیں، کلام اللہ پڑھو، اللہ کا کلام ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہو، اس کے اندر دعا کوئی آئی ہو، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان، کلام اللہ ہو، اللہ کے نام ہو، کوئی حدیث کی دعا ہو، یہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ عربی زبان میں ہو، عربی زبان میں ہو، 2 شرطیں ہو گئی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ شفا کس نے دینی ہے، یہ نہیں کہ یہ کلام اللہ شفا دیں گے، شفا من جانب اللہ۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ دم کرو تو بالکل جائز ہے، کوئی نہیں، کر سکتے ہو۔ اب آ گیا تعویذ کا مسئلہ۔ تعویذ کچھ شرک ہیں اور کچھ جائز ہیں۔ اگر تعویذ کے اندر شرکی الفاظ لکھو جیسے یا علی مدد، یا غوث مدد، یا جبرائیل مدد، تو یہ تعویذ ناجائز ہے، شرکیہ تعویذ ہے۔ اور اگر تعویذ میں ہند سے لکھو جن کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ بھی ناجائز ہے۔ یا ایسے لفظ لکھو جن کا معنی کو نہیں، یا بدو مبہم الفاظ، وہ بھی تعویذ ناجائز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں شرکیہ تعویذ لکھے جاتے، لوگ گلوں میں ڈالتے، جانوروں کو گلے میں ڈالتے، دھاگوں پہ پڑھتے تھے، منکوں پہ پڑھتے تھے، تو وہ سب شرکیہ تعویذ تھے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرکا، جس نے یہ تعویذ لٹکائے اس نے شرک کیا، وہ شرکیہ تعویذ تھی۔ اب اگر کوئی آدمی بعض قرآنی آیت لکھ کر یا کوئی اللہ کا نام لکھ کر گلے میں ڈالتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ شفا کس نے دینی ہے، اللہ نے دینی ہے، اور یہ ذہن نہ ہو کہ فلاں بندہ تعویذ دے گا تو شفا ہوگی، نہ، شفا اللہ نے دینی ہے، تو یہ تعویذ اس کو علماء جائز کہتے ہیں۔ ہاں اگر یہ عقیدہ بن جائے کہ شفا اسی کے اندر ہے یا فلاں آدمی کے تعویذ میں شفا ہے تو یہ عقیدہ خراب ہو جائے، اس میں اس نہیں۔ تو قرآنی تعویذ اس پر علماء نے اتفاق نقل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں تعویذ نہیں لینا چاہتا تو نہ لے۔ اگر کوئی ساری زندگی بھی تعویذ نہ لے تو ہم اس پہ گناہ گار ہونے کا فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں، کوئی فرض واجب کوئی نہیں، لیکن علاج ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی گولی نہ لے، ہے بیمار، کہتا ہے جی میں توکل کروں گا، گولی نہیں لیتا، کیا اس کو کافر کہو گے، فاجر کہو گے؟ یا گولی کوئی لیتا ہے کہ میں گولی لیتا ہوں مجھے فائدہ ہو جائے گا، ہم اس پہ کوئی شرک کا فتویٰ لگائیں گے؟ نہیں۔ ایسی تعویذ بھی ایک علاج ہے، دنیاوی علاج سمجھو کہ شفا کس نے دینی ہے، اللہ نے دینی ہے۔ اس لیے سے کوئی اگر تعویذ دیتا ہے، دم کرواتا ہے تو بالکل جائز ہے، اس پہ کوئی فتویٰ کسی قسم کا نہیں لگتا ہے۔ بس کلام اللہ ہونا چاہیے اور منتر کا دم نہیں ہونا چاہیے۔ غیر مسلم تو منتر ہی پڑھے گا، ہاں کر سکتے ہیں، تو عربی زبان میں پڑھیں۔ یہ جو منتر بنے ہوئے ہیں، منتر پڑھنے جائز نہیں ہے۔ ایک مائی صاحبہ تھی یہاں، فوت ہو گئی بیچاری، وہ دم کرتی تھی۔ دم کیا، کوئی کتا لڑ جائے تو اس نے دم کر دیا۔ کیا دم، عجیب دم تھا ان کا، کیا جی اللہ مشکا بلی کتے دا منہ پکا چھو۔
ایسے کوئی لوگ نعت علی پڑھتے ہیں، یہ شرکیہ دم ہے نعت علی کے، اور کوئی منتر پڑھنے جوگیوں والے ہندو منتر، یہ سب ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے جی میں بیمار ہوں، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں کہ شفا اللہ دیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ کوئی بچہ ڈر گیا ہے، آخر 2 صورتیں پڑھ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کریں، نظر بد کا بھی علاج ہے، جادو کا بھی علاج ہے، ڈرنے کا بھی علاج ہے۔ بچہ ڈر گیا آیت کرسی پڑھ کے دم کریں، یہ سب جائز ہیں۔ آج کل بڑے لوگ فتوے لگاتے ہیں، وہ فتوے جہالت پر مبنی فتوے ہیں، تو قرآن شفا ہے۔ آگے چلیے جی، قل بفضل اللہ، چند آیات اور پڑھیں انشاءاللہ ختم کرتے ہیں پھر۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ رکوع ختم کریں گے انشاءاللہ، 2-3 آیتیں رہ گئیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ قرآن جس کے اوپر صفات بیان ہوئی کہ نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، اسی کے بارے میں یہ اگلی آیت بھی ہے۔ قل، میرے نبی آپ سب کو کہہ دیں، بفضل اللہ، یہ قرآن جو ہے اللہ کے فضل سے ہے، وبرحمتہ، اللہ کی خاص رحمت سے ہے، اللہ کا فضل ہو رہا ہے، رحمت ہے جو قرآن آ رہا ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، فبذلک فلیفرحوا، اسی پہ سب کو خوش رہنا چاہیے، قرآن کی بارش پر خوش رہنا چاہیے، قرآن پڑھنے پر خوش ہونا چاہیے، قرآن سمجھنے پر خوش ہونا چاہیے۔ فلیفرحوا، اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ کیوں جی؟ ہوا خیر مما یجمعون، ہوا خیر، یہ قرآن پڑھنا، خیر، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، مما یجمعون، اس ساری دنیا سے جو یہ دولت جمع کر لیتے ہیں۔ ساری دنیا کی دولت جمع کر لو، قرآن پڑھنا سیکھنا اس ساری دولت سے کیا ہے؟ خیر، بہتر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو آیت کریمہ ہے، آپ لوگ جو سارے کام چھوڑ کر، دندے چھوڑ کر آ گئے قرآن پڑھنے کے لیے، یہ آیت کریمہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جتنی مستورات آئیں، خواتین آئیں، اور آپ کام چھوڑ کے آئے، گویا کہ اللہ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ قرآن پڑھنا، تفسیر پڑھنا اور کلاس میں آنا، بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کے فضل سے ہے اور اس کی رحمت ہے، اللہ کا فضل اس کی رحمت ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، اس پہ تمہیں خوش ہونا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ کوئی پوچھے کہاں گئے تھے تو خوشی سے، فخر سے کہو کہ قرآن کی تفسیر پڑھنے گئے تھے، قرآن کا سبب پڑھنے گئے تھے۔ فلیفرحوا، خوشی سے کہو، اور دعوت دو اور کو بھی تم بھی ہمارے ساتھ آؤ، اس میں شریک ہو جاؤ۔ فلیفرحوا، یہ چھپانے کی چیز نہیں ہے بلکہ ظاہر کرنے کی چیز ہے، فخر کرنے کی چیز ہے۔ فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور قرآن کا علم ایک طرف، یہ اس سے بہتر ہے، خیر برابر بھی نہیں، خیر کا اس سے بہتر ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، اس سے آیت کریمہ میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے علماء کی، قراء کی، حفاظ کی، اور قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، جو تم حاصل کر رہے ہو دنیا کی دولت اس کو نہیں پہنچ سکتی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، سب کہہ دیں الحمدللہ، اللہ نے سب سے اونچے کام کے لیے اللہ نے ہمیں چن لیا، منتخب کر لیا۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، یہ بھی ایک سوال ہے مشرکین سے کہ اپنے اختیارات سے کیوں تجاوز کر رہے ہو؟ جو کام اللہ کا ہے، جو اختیار اللہ کا ہے، کوئی بندہ اس اختیار کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ مثلا کسی چیز کو حلال کرنا کس کا اختیار ہے؟ یہ چیز حلال ہے، یہ کس کا اختیار ہے؟ اور یہ حرام ہے، یہ بھی کس کا اختیار ہے؟ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے،
یہ مسئلہ سمجھ لیں، حلال و حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اور اللہ کے بعد ہم سب کا عقیدہ ہے کہ سب سے بلند مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی اس کے باوجود آپ کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا آپ حلال کو حرام کریں یا حرام کو، اپنی مرضی سے اللہ کے نبی بھی حلال کو حرام نہیں کر سکتے۔ سورہ تحریم، یا ایھا النبی لما تحرمو، لما آپ نے عارضی طور پہ کسی خاص مخصوص حالت کی وجہ سے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا، شہد کو حرام کیا تھا، تو اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم، لما تحرم، کیوں آپ نے حرام کیا ہے؟ ما احل اللہ لک، اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ یہ اختیار نبی کے پاس بھی، تو پھر جوگیوں کے پاس اختیار کہاں سے آ گیا؟ دامیوں کے پاس اختیار کہاں سے آ گیا؟ مجھے پتہ چلا ہے یہاں کوئی آدمی ہے وہ شوگر کا دم کرتا ہے، شوگر کا دم کرتا ہے، اور جو لوگ اس کے پاس دم کروانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ایک پھل آپ پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، ایک پھل حرام کرو، مثلا کیلا ساری زندگی نہیں کھاؤں گا میں، عام سال ایک پھل تو میں اپنے اوپر حرام کرنا ہی ہوگا۔ تو یہ حلال کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس ہے نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا۔ مشرکین ایسا کرتے تھے، کون سا؟ دیکھیے 7ویں سپارے میں پچھلی دفعہ ہم نے پڑھے تھے، مشرک لوگ جو تھے بتوں کے نام پہ جانور وقف کرتے، کوئی آدمی اونٹنی لے آتا، دودھ دینے والی اونٹنی، کہتے اس کا دودھ ہمارے لیے حرام ہے، مجاوروں کے لیے حلال ہو گیا۔ کوئی لے آتا جناب یہ گائے ہے، یہ یہاں مزار پہ ذبح ہوگی، آستانے پہ ذبح ہوگی، یہی مجاور لوگ کھائیں گے، اس کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے۔ کوئی بڑا اونٹ لا کے چھوڑ جاتا، بھئی ہم اس پہ سواری نہیں کریں گے، ہمارے لیے اس پہ سواری کرنی حرام، یہ اب مزار کے کام آئے گی، بتوں کے کام آئے گی، آستانے کے۔ تو اللہ کے حلال کردہ جانوروں کو اپنے اوپر کیا کرتے تھے؟ حرام کرتے تھے۔ جیسے پیروں کی گائے پھر رہی ہوتی ہیں، یہاں وقف ہوتی مزاروں کے لیے، پیروں کے لیے، تو یہ جو حلال کو حرام کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس کا تمہیں اختیار ہے، یہ ناجائز کر رہے ہو، بچو اس سے۔ کل، میرے نبی ان سے پوچھئے، ارائیتم، مجھے بتاؤ تو صحیح، ما انزل اللہ لکم، جو اللہ نے اتارا تمہارے لیے، من رزق، رزق، اللہ نے رزق دیا، اور رزق تو حلال ہوتا ہے، فجعلتم منہ حراما، پھر تم اس میں سے کچھ کو بنا دیتے ہو حرام، وحلالا، اور کچھ کو کر لیتے ہو حلال، یہ ہمارے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، مرضی چلاتے ہو۔ تم کون ہو کہ رزق کو کچھ کو حلال کہہ دو، کچھ کو حرام کہہ دو؟ تمہیں اس کا کوئی اختیار ہے نہیں۔ کل، آپ ان سے پوچھئے، اللہ اذن لکم، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کا اختیار دیا ہے؟ ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پہ جھوٹی باتیں گھڑتے ہو، بہتان لگاتے ہو اللہ پہ؟ تو اللہ نے کسی انسان کو اختیار نہیں دیا کہ وہ حلال کو کیا کرے یا حرام کو، اختیار نہیں دیا، یہ اپنی طرف سے کرتے ہو، چھوڑ دو یہ کام۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اللہ اکبر۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ وما ظن الذین، اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا، یفترون، جو گھڑتے ہیں، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، الکذب، جھوٹ، یوم القیامہ، قیامت کے دن کے بارے میں۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اپنی مرضی سے حلال و حرام کرنے والے کہ یہ خدائی حکم ہے،
کاش ان کو پتہ چل جائے قیامت کے دن کے بعد کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس اپنی گھٹیا حرکت سے باز آ جائے، ناجائز کام سے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقین کر لو لوگو اللہ اپنے بندوں پہ فضل کرنے والے ہیں۔ تو فضل کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن آ رہا ہے، شرکی عقائد چھوڑ دو، نافرمانیاں چھوڑ دو۔ لذو فضل علی الناس، اللہ لوگوں میں فضل کرنے والے ہیں، قرآن اتارے ہیں۔ ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں، شکر ادا نہیں کر رہے۔ شکر یہ تھا کہ قرآن کو مانتے، اطاعت کرتے، نہ ماننا سب سے بڑی ناشکری ہے۔ کاش کہ یہ ناشکری چھوڑ کے شکر کی طرف آ جاتے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی وقت کی پابندی کریں، 8 بجے پہنچ جایا کریں، 12 ساڑھے 12 تک انشاءاللہ کلاس ہوگی۔ خود بھی آئیں اور بھی ساتھیوں کو دعوت دیں، مستورات کو دعوت دیں، آپ اپنے احباب کو دعوت دیں۔ اللہ کرے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ وما علینا۔